جی وقاص السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر بیٹا، حکم۔ حضرت میرے دو کوشچنز ہیں اپنے حوالے سے۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں وقاص؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ اوکے جی جی اچھا، میرا یہ کہ مجھے آسٹریلیا کے لیے اپلائی کرنا تھا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر رہے گا نہیں رہے گا؟ پرتھ آسٹریلیا۔ آسٹریلیا آپ امیگرینٹ ہونا چاہتے ہیں؟ امیگریشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ کیا کرنا ہے جا کے وقاص وہاں پہ؟ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ یہاں پہ میں بھی ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کر رہا ہوں اکاؤنٹس میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میرا یہ مسئلہ ہے جا کے کرنا کیا ہے؟ آسٹریلیا کیوں جانا چاہتے ہو تم؟ سر یہاں پہ حالات ہی اس قدر خراب ہوتے جا رہے ہیں، انفلیشن کا ریٹ اوپر جا رہا ہے، اور مطلب سروائیول موڈ پہ انسان کیسے سروائیو کرے گا یہاں پہ نہ جان کی حفاظت ہے، نہ مال کی حفاظت ہے، نہ عزت کی حفاظت ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ تو اس کنٹری میں بندہ کیا سروائیو کرے گا اور کیا فیوچر لے کے یہاں پہ بیٹھے گا؟ تو وہی پیرنٹس کی بڑی وش ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو آگے بڑھائے، آگے مطلب کہ اپلائی کرے کہ آگے کیریئر بنائے، کیریئر گروتھ کرے۔ یہاں پہ بچہ جاب کے لیے نکلتا ہے، اس کو ماں باپ کو 10 ٹینشن لگی ہوتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مار کے چلا جائے، کوئی سنیچنگ کر کے چلا جائے۔ تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں اپلائی کروں، اتنا بڑا رسک لوں تو میرے لیے بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیونکہ بڑا فائنانس چاہیے ہوگا اس کے لیے۔ فائنانس کیوں چاہیے ہوگا؟ مطلب امیگریشن کے لیے، مطلب کہ یا اسٹڈی کے لیے، میں دونوں آپشن میں سے کوئی بھی دیکھوں گا۔ نہیں، اگر آپ اسٹڈی کے لیے نہیں کرتے اور پی آر کے لیے کرتے ہو اور آپ کے نمبر پورے ہوتے ہیں تو اس میں فائنانس کیوں چاہیے ہوگا؟ پی آر کے لیے اصل میں کیس بہت لانگ ہو رہے ہیں ابھی، مطلب رش بڑھ چکا ہے اور بہت لیٹ ہو رہے ہیں، مطلب وہ ڈیڑھ سال لگ رہے ہیں لوگوں کو، اور اس کے بعد بھی ریجیکشن بھی آ رہی ہے کافی زیادہ۔ تو دوسرا آپشن ہے کہ اسٹڈی پہ اگر اپلائی کر لوں ماسٹرز کے لیے۔ کس چیز میں ماسٹرز؟ میں ایم بی اے وغیرہ۔ تو یہ بہتر رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے جو ہے نا مسئلے مسائل بہت ہیں، پرابلمز بہت ہوتی ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ تو تم نہ ڈالا کرو ہاتھ۔ سر تو کیا کریں، سروائیو کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کس کام کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے وہ بتاؤ۔ سر ہر کام، مطلب میں کیریئر کے حوالے سے بات کروں، کہیں اپلائی کروں یا کسی کو بولوں کہ سی وی دوں یا کہیں کچھ بھی کروں میں، اس میں رکاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ کہیں پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ابھی ریسنٹلی اپلائی کیا، سب کے آگے میرے پاسپورٹ لٹکا ہوا ہے ابھی تک 4-5 5واں مہینہ ہے، ابھی تک پتہ ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی کام کروں، فور میں کوئی بھی کام لے لوں، میرے کاموں شروع سے بچپن سے ابھی تک میرے کاموں میں رکاوٹیں بہت آتی۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے وقاص؟ سوری؟ تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ میں نے ماسٹرز ابھی کمپلیٹ کیا ہے۔ کس چیز میں؟ کہاں سے؟ محمد علی جناح سے۔ محمد علی یونیورسٹی سے۔ اوکے، پہلی بات تو یہ کہ آپ آگے اگر آسٹریلیا جانا چاہتے ہو یا کینیڈا جانا چاہتے ہو، ان دونوں میں سے کہیں جانا، تو آپ ماسٹر ایجوکیشن کے لیے جانا، اور جب ایجوکیشن آپ پوری کر لو تو آپ اپنے سٹیٹس کو چینج کرنا اور لیگل رہنا، اللیگل اپنے آپ کو مت کرنا، وہ بڑی مشکلات ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں آپ نے سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے، اور سورہ اخلاص میں کوئی بھی دن آپ کا ناغہ نہ ہو، کم از کم 3 تسبیحیں آپ نے سورہ اخلاص کی روز ضرور پڑھنی ہے۔ اپلائی کرو، اللہ کامیابی ضرور دے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضور اقدس، وظیفہ اگر کوئی بچہ باہر جانا چاہے اور اس کو لگتا ہے ایسا کہ ہر چیز میں اس کی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو کیا کرے؟ دیکھیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، یقیناً اس کے اندر بہت ساری برکات ہیں۔ ایک تو انہیں یہ پڑھنی چاہیے سورہ اخلاص، اور اگر اس کو ایک تعداد کے مقدار کے یعنی 313 بار اگر یہ پڑھ لیں تو اس میں اسباب بہت جلد بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہاں سے لے کر آخری 2 آیات، ان آخری 2 آیات کو وہ روزانہ جو ہے 41 بار پڑھیں، دونوں آیات کو، اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اس کو 3 بار اول پڑھ لیں، 3 بار آخر پڑھ لیں، اور 41 بار ان 2 آیتوں کو، لَقَدْ جَاءَكُمْ سے لے کر سورت کے آخر تک یہ 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کو، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں۔ اور یہ کام اس طرح رکے ہوتے ہیں جس طرح کہ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے اللہ نے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اصل میں وہ ہمارے کچھ ایک تو اعمال ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے پاسپورٹ ہی نہیں آ رہا اگر اس کا بیچارے کا، جی اعمال اس کے کیا؟ اچھا نہیں، وہ دوسری طرف وہ دوسری بات میں نا، ایک تو اعمال ہوتے ہیں اور دوسری اسباب۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ اسباب ہی اختیار نہیں کر رہے ہوتے کہ جس کام کے لیے ہم نے جانا ہے وہ اسباب نہیں اختیار کر رہے، اور ہم صرف اور صرف اس عمل کے اوپر آ رہے ہیں۔ جب آپ نے شادی کی ہے تو پھر آپ کسی کے پاس جائیں گے کہ مجھے کوئی
وظیفہ بتا دیں، کوئی نقش دے دیں کہ میرے ہاں اولاد ہو جائے. جب آپ کے پاس شادی نہیں ہے تو آپ پھر اس طرح کی کیا فائدہ؟ نہیں جی. تو اسباب سب سے پہلے آپ اسباب اختیار کیجئے. اسباب کے بعد بلال بھائی اصل میں میں آصفہ کی کال لے لوں. آصفہ جی السلام علیکم. جی میرا بیٹا. بلال صاحب میں آپ کے سارے تقریباً پروگرام دیکھتی ہوں، اور کل کا بھی خصوصی 2 پروگرام دیکھا تھا. تو اس میں میرا ایک سوال ہے، کہہ لیجیے کبھی بھی آئے ساتھ میں اس طرح کہ ایک گھر میں 4 5 یا 6 بچے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ بچے بڑے نیک ہوتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ہوتے. تو یہ آپ لوگ کہتے ہیں نا تربیت کا اثر ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا میرا جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا بابر رضا اس کا نام ہے، میرا نام ماسٹر، اس کا نام بابر رضا ہے. ہم اس کے رشتے کے لیے دائیں بائیں دیکھتے ہیں. تو ویسے عام طور پر عام روٹین میں ہے کہ لوگوں کی لڑکیاں بیٹھی گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، رشتے نہیں مل رہے، ایسے ہو رہا ہے. میرا بیٹا میکینیکل انجینئر ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی ہمیں رشتے میں مشکل اتنی پیش آ رہی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. مطلب ہم تو نہیں نقص نکالتے نا، ہمیں کیا ہے جائیداد کیا ہے، دوسرا ہے کیا ہے، کوئی ہمیں سمجھتا نہیں ہے. لیکن جہاں پہ بھی دیکھے بس میرے بیٹے کا یہ ہے کہ وہ قد اس کا 5 فٹ 2 انچ ہے. تو جو نہیں جی قد چھوٹا ہے، یہ ہے، اس طرح کے مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں لوگ. اس کے لیے کیا حساب، کیا وظیفہ ہوگا؟ ٹھیک. پہلی بات تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ 6 بچے اگر ہیں تو ماں کو 6 بچوں کے ساتھ برابر کا پیار نہیں ہوتا، نہ باپ کو نہ ماں کو. ہر بچہ جو ہے وہ مختلف پیار لیتا ہے، مختلف توجہ لیتا ہے اور مختلف واقعات میں سے گزرتا ہے. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے 6 بچے جو ہیں وہ مختلف تجربات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، مختلف انٹیلیجنشیا ہوتا ہے، مختلف ایموشنل پیٹرنز ہوتے ہیں، اسپیکٹرم انٹیلیجنس کا ڈفرنٹ ہوتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ 6 بچے اگر ہیں تو وہ ایک جیسے برابر ہوں گے، یہ تو قانون قدرت کے ہی بالکل مخالف بات ہے. وہ 16 بھی ہوں گے تو وہ مختلف ہی ہوں گے. آپ نے ان کی کیپیسٹی کے مطابق ان کو بہترین بنانا ہوتا ہے، یہ پیرنٹنگ ہوتی ہے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ بچیاں کہتی ہیں بوڑھی ہو رہی ہیں تو آپ کو نہیں ملتا، وہ کل میری ایک خاتون سے بات ہو رہی، بڑے عرصے بعد اس کی شادی ہوئی. وہ اتنے میسج روز کے کرتی تھی کہ دعا کریں میں شادی ہو جائے، دعا. جب اس کا رشتہ ہو گیا اور منگنی جو تھی وہ ہونے والی تھی تو خاتون نے کہا میرا دل نہیں کر رہا. میں نے اس کو ایک لمحہ نہیں لیا، کہا میں کہا تو بالکل نہ کر، اگر تیرا دل نہیں کر رہا نا تو بالکل نہ کری، بجائے اس کے کہ میں اس کو کنسول کرتا کہ نہیں کر لے. وجہ یہ کہ تو نے جس کے گھر جانا ہے بہو بن کے، وہاں ایک ناخوش بہو جا کے کیا کرے گی؟ وہ سارا کا سارا گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اس لیے جب تک تو نے فیصلہ نہیں کرنا کہ تو خوشی سے جانا چاہتی ہے تو مت جا. ہمارے ہاں ہماری بچیوں کے بڑے بڑے مسئلے ہیں. ان مسئلوں کے ساتھ بریکٹ کے اندر ایک لفظ کہ اجازت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نخرے بڑے ہیں. 40 سال کی عمر میں بھی وہی نخرے ہیں جو کہ 18 سال کی عمر میں. یہ مسائل بالکل ہیں، لیکن اگر قد چھوٹا ہے اور کوئی نئی شادی کرنا چاہ رہا تو میری پیاری بہن یہ ان کا ایک جائز مطالبہ ہے، اس میں ناجائز مطالبہ نہیں ہے.